أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، آج میں آپ کو چاشت کی نماز کے بارے میں بتاؤں گی کہ چاشت کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اسے صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ اوابین وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز، اشراق کی نماز، پھر چاشت کی نماز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن میں بہت بار یاد کرتے ہیں۔ جو چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے پڑھنے سے تمام دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو، اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمام کفایت کر لوں۔ اس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص یہ 4 رکعت ادا کرتا ہے، اس کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی بیماری، تکلیفوں، جوڑوں کا درد کا بہترین علاج ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے، ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ جس سے ملے اس کو سلام کہے تو یہ صدقہ ہے، اس کو نیکی کا حکم دے، یہ صدقہ ہے، اس کو برائی سے روکے، یہ صدقہ ہے، اس کے راستے سے اذیت والی چیز کو دور کر دے، یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو چاشت کی نماز کے 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے، یہ ہر چیز کا صدقہ ادا کر دیتی ہے، جوڑ جوڑ کا صدقہ ادا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں مرنے سے پہلے انہیں ہرگز نہ چھوڑوں: ہر مہینے 3 روزے، چاشت کی نماز، اور سونے سے پہلے وتر کی ادائیگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا وقت سورج کا ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جانے سے لے کر زوال سے پہلے سورج کے رک جانے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تپش کے بعد اس نماز کو شروع کیا جائے، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم باقی 5 نمازوں کے ساتھ چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ جزاک اللہ۔